السلام علیکم خواتین و حضرات، اور اپنے جناب صدر کرامت بخاری صاحب کی اجازت سے اپنا مقالہ پیش کرتی ہوں۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں، ایک تازہ ہوا کا جھونکا میرے مضمون کا عنوان ہے۔ ڈاکٹر پونم گوندل اپنے نام کی طرح ادب کی دنیا میں 14ویں رات کا چاند ہے۔ ذرا پلیز آپ باتیں بند کر کے سنیے گا، ادروائز میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عشق جاویداں ان کی شاعری کی پہلی کتاب ہے، اور بقول ان کے عشق جاویداں کا جنون ان کے رگوں میں خون بن کر دوڑتا رہا، اور انہوں نے اپنے جنون کی آبیاری کچھ یوں کی: ہم نے سانسوں کی آنی جانی کو، اپنی دھڑکن کی ہر روانی کو، اے قلم ہم نے تیرے نام لکھا، سدا ہی اونچا تیرا نام رکھا۔ اور وہ اس لحاظ سے تو خوش قسمت تھیں کہ انہیں ادبی ماحول ورثے میں ملا، مگر شاعرہ کی حیثیت سے ان پر بہت سے اعتراضات رہے، مسئلے رہے، مگر وہ سچے اور کھرے جذبے لے کر بڑی بہادری، مستقل مزاجی کے ساتھ سخن گوئی جاری رکھتی رہیں، اور آج وہ خوش قسمتی سے شاعری کی 3 کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ ڈاکٹر پونم لکھتی ہیں: کاش تو میرے خواب رکھ لیتا، میرے خوابوں کو تعبیروں کے لیے ننگے پاؤں نہ بھٹکنا پڑتا، درد دل کے نہ چھپانے پڑتے، آنسوؤں کو نہ چھلکنا پڑتا، کاش تو میرے خواب رکھ لیتا، میری ہستی کا مان رکھ لیتا۔ اور ڈاکٹر پونم گوندل کی شاعری ان کی زندگی کے نشیب و فراز کی ترجمان ہے۔ انہوں نے کس دل نشیں انداز سے اپنے دشوار منزلوں کو طے کیا ہے۔ بے شک ڈاکٹر پونم کی یہ 3 کتابیں ان کی زندگی کا ثمر ہیں، جس سے دنیائے شعر و ادب میں ایک تازہ جھونکے کا احساس ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر پونم کی نظموں میں رومانیت، جذباتیت کی فطری انضمام کے ساتھ ساتھ زندگی کی واقعاتی حقیقتوں کی تدریج اور ان کی ناگزیر ہونے کا احساس جا بجا ان کی نظمیں خیالی یا افسانوی نہیں بلکہ انفرادی تجربے کی صداقت سے مملوء ہیں۔ بہت ہی یاد آتی ہے مجھے کھوئی ہوئی چیزیں، میرا وہ پرس جس پر تم نے اپنا نام لکھا تھا، میرے بندے جو بابا نے میرے کانوں میں ڈالے تھے، میری گڑیا جو غم میں بھی صدا ہی مسکراتی تھی، میری لینا کی ساری فیس جس نے بھی اڑا لی تھی، میری بینا کا آئی پیڈ جس نے بھی چرایا تھا، علی کا پارکر کا پین جس کے ہاتھ آیا تھا، بہت مجھ کو رلایا ہے۔ بہت ہی یاد آتی ہیں مجھے کھوئی ہوئی چیزیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اچھی نظم فن پر بڑی قدرت اور دسترس چاہتی ہے، اور نظم جگنوں کے شہر میں جو عشق کے جذبے اور تجربے کو بیان کرتی ہوئی محبت میں پیش آنے والے پیچیدہ سماجی، معاشرتی اور تعلقاتی مراحل سے گزرتی ہوئی دائمی مفارقت کی منزل کو پہنچتی ہوئی حسرت ناکام کا ایک کامیاب مرقع ہے۔ جگنوں کے شہر میں، کہکشاں کی لہر میں، ڈھونڈتی تھی میں جسے، مانگتی تھی میں جسے، پوچھتی تھی میں جسے، سوچتی تھی میں جسے، وہ تو کوئی اور تھا۔ اور ایک نظم ان کی برانڈڈ سوٹ، خواتین اکثر برانڈڈ سوٹ کی تلاش میں رہتی ہیں۔ تیرا میرا ساتھ ایسا تھا جیسے تن پہ اوڑھا ہوا قیمتی برانڈڈ سوٹ، محفل میں شان بڑھاتا ہوا، لوگوں میں اپنی دھاک بٹھاتا ہوا، تیرا میرا ناطہ ایسا ہی تھا برانڈڈ سوٹ جیسا۔ ڈاکٹر پونم کہتی ہیں: مصرع آرائی اور کہیں لفظی ترجیحات کے طریقے میں اپنی پہچان الگ کرتے ہوئے معلوم ہوتی ہیں۔ سماجی حقیقت نگاری کی ایک مثال ان کی یہ نظم: سو گئے اوڑھ کے غم کی چادر، بخت افلاک پہ وارے ہوئے لوگ۔ سو گئے اوڑھ کے غم کی چادر، بخت افلاک پہ وارے ہوئے لوگ، سطح کرتاس سے مٹنے والے، ہر جگہ ہر طرح ہارے ہوئے لوگ، وحشتیں جام میں غرق ہیں دیکھو، دل یزداں سے اترنے والے، شہر میں خوار بھٹکنے والے، تیری گلیوں کی خاک ہیں جانا، ہر جگہ ہر طرح ہارے ہوئے لوگ، بخت افلاک پہ وارے ہوئے لوگ۔
ڈاکٹر پونم کی ہر نظم ذہن کی کتاب میں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نظموں کے موضوع دل کو براہ راست چھوتے ہیں۔ ان کی شاعری میں زندگی کے تمام رنگ، نشیب و فراز، فکر انگیز طنز، جھوٹ، سچ، منافقتیں، حقیقتیں اور عصری شعور و آگہی کچھ اس طرح سے ملتے ہیں کہ جو بھی شعر پڑھیں، نفس مضمون پر غور کریں تو محسوس ہوتا ہے گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ایک نظم ملاحظہ ہو: ہماری روح کی وحشت کو مسکراتے بنی، عجب مزاج کا وہ آج بھی ملا ہم سے۔ ہماری روح کی وحشت کو مسکراتے بنی، بہت کٹھن تھا ہمیں داستاں امر کرنا، عجب وفا تھی ہمیں تم سے ہی نبھاتے بنی۔ ڈاکٹر پونم کی نظموں میں ایک مسلسل تلاش ہے، پہم جستجو ہے، آرزوؤں کا سوز ہے، تمناؤں کا گداز ہے۔ وہ ماضی کے واقعات پر اشارتاً روشنی ڈالتی ہیں۔ میں تیری قید مسلسل سے یار، بھلا کس طرح رہائی پاتی۔ میں تیری قید، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ٹیچر ہوں۔ میں تیری قید مسلسل سے یار، بھلا کس طرح رہائی پاتی، تیری آنکھوں کے ستم خانوں سے، تیری یادوں سے رہائی پاتی۔ میں تیری چاہ کے دھڑم شالہ اوڑے، بن خالی ہاتھ لوٹ آتی۔ ڈاکٹر پونم کی شاعری کی خوبصورتی دراصل یہ ہے کہ وہ زندگی کو روشنی اور حرارت بخشتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کی محرومیوں اور نارسائیوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر پونم نے اپنے خوابوں کو جستہ بیان کرنے کی جرات کی ہے۔ انہوں نے عصر حاضر کے دکھ درد کو اپنی شاعری میں سمو دیا ہے۔ یہی سچائی ڈاکٹر پونم کی فکر و فن کی اساس ہے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک درد مند گداز دل رکھتی ہیں۔ میں ڈاکٹر پونم گوندل کو ان کی شاعری کی دوسری کتاب خواب ٹوٹ جاتے ہیں کی رونمائی پر انہیں تہہ دل سے مبارک دیتی ہوں، پیش کرتی ہوں اور ان کے چند اشعار پر اپنا مضمون ختم کرتی ہوں۔ خواب سانسوں کی آنی جانی ہیں، دھڑکتے دل کی یہ روانی ہے، یہ تو الفت کی راجدھانی ہے، ہم سنبھالیں انہیں جتنا پونم، خواب آنکھوں سے روٹھ جاتے ہیں، خواب بے وجہ روٹھ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔